ڈرامہ سیریل بھرم اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ چلا ہے۔ ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ ہم کل دیکھ پائیں گے۔ ڈرامے کے پرومو میں جو کہ جنازہ دکھایا گیا ہے تو اس سے تو کچھ یہی لگتا ہے کہ رمشا یا ارجمن میں سے کسی ایک کی تو ڈیتھ ہونے ہی والی ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ پر مرنے سے پہلے تو تیمور پاشا جب ارجمن کو طلاق دے دیتا ہے تو ارجمن کو تو لگتا ہے کہ اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی ہے اور اس کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب بالآخر پورا ہو چکا ہے۔ ساری زندگی ارجمن اسی بات سے ہی تو ڈرتی رہی کہ کہیں اس کا رشتہ تیمور پاشا سے اگر ختم ہو جائے تو اس کی جو عزت بنی ہوئی ہے زمانے کے آگے تو اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اسی خوف میں تو اس نے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کیا کیا ظلم کر ڈالے کہ کہیں تیمور پاشا کی دولت جائیداد میں میرے اور میری بیٹی کے علاوہ کوئی اور حصے دار نہ بن جائے۔ تیمور پاشا کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ اتنی کانفیڈنٹلی اور گھمنڈ کے ساتھ پورے سوشل سرکل میں پھرتی تھی کہ ملک کا سب سے زیادہ نامور اور سب سے زیادہ سکسیسفل بزنس مین اسی کا ہسبینڈ ہے اور ساری کی ساری عورتیں اس کی قسمت پہ رشک کرتی تھیں۔ پھر یوں اچانک ایک دم طلاق تو اس کے سر پہ پہاڑ ہی بن کے ٹوٹے گی کہ آخر اس کے بعد جب وہ سوشل سرکل میں اپنی فرینڈز کے سامنے جائے گی تو سب لوگ اس کو دیکھ کے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ تیمور پاشا کا نام جب میرے نام کے ساتھ جڑا نہیں رہے گا تو جو عورتیں مجھے حسرت سے دیکھتی تھیں وہ دل میں میرے لیے کتنا مذاق بنائیں گی۔ ارجمن ابھی بھی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے اور تیمور پاشا کے دل میں جو بھی بدگمانی اس کے لیے پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو کسی طریقے سے دور کر پائے۔ تبھی تو وہ تیمور پاشا کی منتیں کرتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے صفائی کا موقع تو دو، میری بات تو سن لو، اور اسے یہی احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے آج تک جو بھی کیا وہ صرف اور صرف تمہاری محبت میں ہی کیا ہے۔ چاہے میرا راستہ غلط ہوگا لیکن میری نیت غلط نہیں تھی، بلکہ میں تو صرف اپنے شوہر کی توجہ اور محبت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری محبت میں ہی میں نے سب کچھ کیا، تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن تیمور پاشا تو اب ارجمن کی ساری چالاکیاں سمجھ چکا ہے تو وہ اسے صاف ہی جواب دیتا ہے کہ تمہارے چہرے کا ماسک اتر چکا ہے اور تمہاری اصلی شکل اب میرے سامنے آ چکی ہے، اس لیے مزید تم مجھے کسی دھوکے میں نہیں رکھ سکتی، نہ ہی میں تمہاری جھوٹی باتوں میں اب دوبارہ آنے والا ہوں۔ اور یہ بھی میں جان گیا ہوں کہ تم نے میری بیٹی سجل کو اگر مروانے کی کوشش کی تو وہ صرف اور صرف اس لیے کہ میری تمام دولت جائیداد صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ہی ملے اور اس میں کوئی مزید حقدار نہ آ جائے۔ میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ تم نے آخر ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ جب مجھے ساری سچائی کا پتہ چلے گا تو میں کیا سوچوں گا تمہارے بارے میں کہ کتنی گھٹیا سوچ کی مالک ہو تم۔ اور محبت کی بات تو تم کرو بھی مت میرے سامنے۔ اگر تم مجھ سے تھوڑی سی بھی محبت کرتی ہوتی نا تو تم یہ جانتی ہوتی کہ جتنی محبت میں مہرالنساء سے کرتا ہوں تم مجھے اس میں تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرتی۔ اب جو فیصلہ میں لے چکا ہوں اس کو تو کبھی کوئی نہیں بدل سکتا اور میں اس سے زیادہ سخت فیصلہ نہ لے لوں، اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی یہ شکل میرے سامنے سے غائب کر لو۔ اب جب ارجمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے یہ جھوٹے آنسو تیمور پاشا کے دل کو پگھلانے والے نہیں تو وہ کبھی سالار اور کبھی علیزے کے سامنے ہی یہ آنسو رونے لگتی ہے اور انہیں ہی اپنا وکیل بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنی بیٹی کے سامنے منتیں کرتی ہے کہ اگر تم اپنے باپ کے سامنے یہ درخواست کرو تو یقیناً وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن علیزے بھی ماں کو اس دفعہ صاف سنا دیتی ہے کہ ماں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ نے ہی تو بویا ہے، اسی کا نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ علیزے کو تو خود بھی ارجمن کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ میری ماں یہ کس قسم کی ہے، اتنی چال باز، اتنی سازشی آخر میری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اپنی ماں کو کبھی پہچان ہی نہیں پائی۔ سالار جس نے ساری زندگی ارجمن کو اپنی ماں ہی سمجھا ہے اسے اس بات پہ افسوس تو ہوتا ہے لیکن اب اس کی آنی جو کچھ کر چکی ہیں وہ ان کے حق میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور خود کو مجبور ہی سمجھتا ہے۔
انفیکٹ اسے تو یہ بات سوچ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر رانی نے واقعی ہی بچپن میں سجل کو مروا دیا ہوتا تو جو احساس محبت کا مجھے آج ہو رہا ہے یہ آخر کیسے ہو پاتا۔ مجھے تو زندگی میں کبھی پتہ ہی نہ چل سکتا کہ محبت کتنی خوبصورت چیز ہے۔ زندگی میں جو لڑکیاں آئی تھیں ان میں سے تو ایک بھی سجل کی طرح نہیں تھی کہ جس سے مجھے دل سے محبت ہو پاتی۔ اب تو سجل کے بغیر زندہ رہنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سالار کو بھی سجل سے بالکل اسی طرح کی محبت ہے جس طرح کی تیمور پاشا کو سجل کی ماں مہرالنساء کے ساتھ تھی۔ اسی لیے ارجمن جب اپنا یہ مقدمہ سالار کے پاس لے کے جاتی ہے تو سالار بھی اپنے آپ کو بے بس شو کروا کے نظریں چرا لیتا ہے، اور ارجمن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کی وکالت کے لیے اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں، اور وہ یہ جان چکی ہے کہ اب اس کو کوئی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے سارے گناہ آخر سب کے سامنے آ گئے ہیں۔ تبھی وہ اپنا سامان اٹھاتی ہے اور اپنی ایک فرینڈ کے گھر چلی جاتی ہے، لیکن جب ارجمن کی دوست ارجمن کو سامان اور طلاق نامے کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے تو خود بھی اسی بات کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ارجمن اب ساری زندگی کے لیے میرے گھر ڈیرا جمانے نہ آ گئی ہو۔ تبھی وہ صاف ہی ارجمن کو سنا دیتی ہے کہ میں تمہیں کچھ دن تو اپنے گھر ضرور رکھ سکتی ہوں، لیکن جو کچھ تم نے کیا ہے اپنوں کے ساتھ، میرا ہسبینڈ تو خود بھی میرا تمہارے ساتھ زیادہ ریلیشن برداشت نہیں کرنے والا۔ ارجمن حیرت زدہ تو ہوتی ہے کہ اسی دوست نے تو میرے ہر برے کام پہ میرا ساتھ بھی دیا اور الٹا مجھے اپریشیٹ بھی کرتی رہی تاکہ میں بڑھ چڑھ کے وہ برا کام کر پاؤں، اور آج جب مجھ پہ برا وقت آیا ہے تو یہ اس طرح مجھ سے نظریں چرا رہی ہے۔ لیکن اب ارجمن جس بھی رشتہ دار سے مدد طلب کرتی ہے تو وہ ارجمن کو صاف ہی سنا دیتے ہیں کہ جو عورت اپنے ہسبینڈ اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہو سکتی وہ آخر ہمارے گھر میں بھی آ کے پتہ نہیں کیا وبال کرے گی۔ ارجمن جو کہ پہلے ہی سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہی تھی اور ڈپریشن کی مریض تھی، وہ یہ سب برداشت ہی نہیں کر پاتی اور بالآخر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارجمن کی دوست جب اسے اس حالت میں دیکھتی ہے تو وہ تو ڈر کے مارے فوراً سالار کو ہی کال کر ڈالے گی۔ سالار بھی اپنی آنٹی کی ایسی طبیعت سننے کے بعد فوراً سے پہلے ان کی دوست کے گھر پہنچ جائے گا، لیکن جب تک وہ ہاسپٹل ان کو پہنچائے گا تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی اور ارجمن اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہوگی۔ ارجمن کے یوں چلے جانے کے بعد یقیناً تیمور پاشا کو بھی افسوس ہوگا، تبھی تو اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے وہ خود بھی آگے بڑھتا ہے، اور سجل جو کہ خود بھی اتنی نرم دل ہے اسے بھی ارجمن کی موت کا سن کے لازمی اتنا افسوس ہوگا کہ بالآخر وہ اپنی ماں رابعہ کو اور بہن رمشا جو کہ ساری زندگی اس کے لیے برا ہی بیج بوتی آئی، ان دونوں کو بھی معاف کر دے گی اور خود ہی ان سے کانٹیکٹ کرے گی، اور سالار کو بھی بتائے گی کہ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں بھی اسی طرح اپنے کیے پہ شرمندہ ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور میں ان سے ناراض ہی رہوں، اسی لیے میں ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ تو سالار اسے رابعہ کے پاس لے جائے گا۔ رابعہ بھی سجل کو اپنے سامنے دیکھ کے یقیناً رو رو کے اس سے معافیاں مانگے گی کہ میں نے تمہارے ساتھ واقعی ہی زندگی میں بہت سی زیادتیاں کر ڈالیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے محبت بھی بہت کرتی ہوں اور میں اپنی ہر غلطی کے لیے دل سے شرمندہ ہوں اور تم سے بہت زیادہ معافی مانگنا بھی چاہتی ہوں، پر سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس منہ سے مانگوں۔ تمہارے نانا ابو نے جب تمہیں میری گود میں ڈال کے کہا تھا کہ رابعہ یہ بچی بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے، تو تم یقین کرو کہ تب سے رمشا اور تمہاری محبت میں نے ذرا برابر فرق نہیں کیا۔ میں نے تو تم لوگوں کی ایک جیسی تربیت کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ جانے کہ رمشا کی تربیت کرنے میں کہاں پہ میں نے کوتاہی کر لی۔ پر سجل اپنی ماں کو مزید شرمندہ نہیں ہونے دے گی اور انہیں کہہ دے گی کہ اب آپ کو یہ باتیں دہرانے کی بالکل ضرورت نہیں، مجھے آپ کی محبت پہ بہت زیادہ اعتبار ہے، تبھی تو میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ اب جب ارجمن کی موت کا رمشا کو پتہ چلے گا تو یقیناً وہ بھی ایک دم سے بدل جائے گی، اس کا سارا لالچ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اسے پتہ چل جائے گا کہ یہی مکافات عمل ہوتا ہے۔